अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ख़ास है और ये आम पूछे जाने वाला सवाल है कि क्या बच्चे का माथा दबाने से उसके तालू या उसके दिमाग पर कोई असर पड़ सकता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा तफसील से मैंने इस पर बात की है क्योंकि ये बहुत ही आम मसला है जो कि हर माँ जानना चाहती है, जो माँ बन गई है या बनने वाली है। तो सबको इस बात की बहुत परेशानी होती है कि हम जो बच्चे का सर गोल करने के लिए या माथा बिठाने के लिए माथा दबाते हैं तो इसका असर बच्चे के दिमाग पर या तालू पर पड़ सकता है या नहीं। मुझे इसके कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आए थे तो मैंने सोचा इस पर एक बहुत ही तफसीली एक वीडियो बना दूं ताकि जो भी माएँ बनने वाली हैं या बन चुकी हैं या जिनके पहले बेबीज़ की दफ़ा उन्होंने ये कर लिया, सेकंड बेबी होने वाला है या हो गया है, उनकी दफ़ा वो ये ना करें। तो वीडियो आपने आखिर तक देखनी है कि वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे का माथा दबाना चाहिए या नहीं, और अगर दबाना चाहिए तो वो किस तरह दबाना चाहिए, उसका असल तरीका क्या है। तो वीडियो के साथ आपने आखिर तक जुड़े रहना है। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर हर वो चीज़ बताती हूँ जो मैंने डॉक्टर के मशवरे से, अपने बड़ों के मशवरे से, सबकी गाइडेंस के अंडर मैंने अपने बेबी के साथ जो भी किया है। बेबी का सर बनाने के लिए, बेबी का माथा गोल करने के लिए, सर गोल करने के लिए, माथा बिठाने के लिए, तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है तो बेबी के सर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यकीनन हर माँ जो है अपने बच्चे का माथा दबाती है ताकि इसका सर गोल हो जाए और माथा बैठ जाए। ये रवायत कई घरों में नस्लों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इसका असर बच्चे के दिमाग या तालू पर भी हो सकता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि माथा दबाने से साइंटिफिकली और मेडिकली बेबी पर क्या असर हो सकता है। तो ये वीडियो आपके बच्चे की ज़िंदगी को बेहतर और महफूज बनाने के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका सर मुकम्मल तौर पर सख्त नहीं होता। आपने देखा होगा डिलीवरी के टाइम पे बेबी का सर इतना नरम होता है कि जब उसको डिलीवर करते टाइम बेबी को खींचते हैं बाहर की साइड को तो उसका सर जो है ना लंबा हो जाता है। तो इतना नरम होता है कि जिस फॉर्म में वो बाहर आता है उसी फॉर्म में वो ढल जाता है। इतनी नरम हड्डियाँ होती हैं। तो सर की हड्डियाँ जो हैं वो नरम और अलग अलग होती हैं ताकि पैदाइश के दौरान सर आसानी से बाहर निकल सके। इस नरम जगह को हम तालू कहते हैं और ये ऊपर वाले पीछे वाले हिस्से में होते हैं। ये जगह दिमाग की नशोनुमा और हरकत के लिए खुली छोड़ी जाती हैं और वक्त के साथ ये बंद हो जाती है। सामने वाला तालू जो है वो तकरीबन 1 साल से लेकर 18 माह में बंद हो जाता है। जो पीछे वाला तालू होता है वो आमतौर पर 2 से 3 माह में बंद हो जाता है। हमारे यहाँ रवायात में ये तसव्वुर पाया जाता है कि अगर माथा या पिछला हिस्सा दबाया जाए तो बच्चे का सर जो है वो खूबसूरत हो जाता है, गोल हो जाता है और समेटा हुआ बन जाता है। माएँ, दादियाँ, नानियाँ सब यही चाहती हैं कि बच्चा जो है ना खूबसूरत लगे, उसका सर किसी एक साइड को बढ़ा हुआ ना हो। इसलिए वो दिन रात लगा कर उसका जो है ना ज़ोर से माथा दबाती हैं और मालिश के दौरान ख़ास दबाव डालती। लेकिन क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? तो जी यकीनन ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से माथा दबाती हैं तो इससे क्या हो सकता है, दिमाग पर दबाव आ सकता है, हड्डियों की जो कुदरती शेप होती है वो ख़राब हो सकती है, दिमाग की जो ग्रोथ हो रही होती है उस पर भी असर पड़ता है और कुछ केसेस में झटके भी बच्चों को लगते हैं। इस तरह की अलामात भी देखी गई हैं अगर बहुत ज़्यादा ज़ोर से बच्चे का माथा दबा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे का माथा दबाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोने लगता है। इसकी यही रीज़न है कि उसको तकलीफ़ होती है, उसका जो तालू है वो दबाया जा रहा होता है, उसका सर की हड्डियाँ दबती हैं तो वो रोने लग जाता है। तो ये सब जो है ना सिर्फ एक गलत आदत की वजह से हो सकता है जो हमें नस्लों से सिखाई गई हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई भी मेडिकल प्रूफ नहीं है कि माथा दबाकर सर को गोल बनाया जा सकता है। तो ये जो बेबी का सर बनता है ये कुदरती तौर पर आप बना सकते हैं। अगर आप ना भी दबाएं तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, माथा भी आगे को नहीं निकलेगा और बच्चे का जो सर है वो भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही कुदरती तरीके हैं। मैंने अपने चैनल पर इतने आसान आसान तरीके बताए हुए हैं सर बनाने के, माथा बनाने के, कि आप बगैर तकलीफ़ के बच्चे को किस तरह इन चीज़ों को शेप अप कर सकते हैं। और क्योंकि मेडिकली इन चीज़ों का कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये चीज़ें करने से, जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं है कि इससे बच्चे का सर बनता है।
دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انگریز ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں کرتے، اور وہ اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ ہر پوزیشن میں بچے کو لیٹاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بچے کو بالکل تھوڑا سا الٹا بھی نہیں کرنے دیتے، سر بالکل آگے کو کرنے ہی نہیں دیتے کہ اس کا ماتھا آگے نکل آئے گا، اور بچے کو جو ہے نا ایک ہی پوزیشن میں لٹائی رکھتے ہیں، بچے کو فلیٹ ہیڈ سنڈروم کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ غلط کنسیپٹس ہیں جو کہ ختم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز اگر بنتی رہیں تو یہ والا کنسیپٹ جو ہے نا بہت عام ہو جائے گا، ہر بندہ اس سے اویئر ہو کر اپنے بچے کا سر قدرتی طور پر بنا سکتا ہے اور ماتھا بٹھا سکتا ہے۔ ابھی ہماری ویڈیو کا جو مین چیز تھی، جو میں نے آپ کو حل بتانا تھا کہ اگر ماتھا دبانا نہیں ہے تو بچے کا سر گول کس طرح بنے اور بچے کا ماتھا کس طرح بیٹھے۔ تو آپ کو میں بچے کا ماتھا دبانے کا اصل طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے ماتھا دبائیں گے بچے کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور میں آپ کو اور بھی الٹرنیٹیو ویز بتاؤں گی کہ بغیر تکلیف کے آپ بچے کا سر ماتھا کس طرح گول بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ماتھا دبانا ہے تو اصل محفوظ اور درست طریقہ کیا ہے، کیونکہ نیت تو بچے کی خوبصورتی اور صحت ہوتی ہے، مگر طریقہ اگر غلط ہو تو فائدے کی جگہ نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم اس طریقے پر بات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ خاص طور پر جو ہے نا 0 سے 6 ماہ کے بچوں کے لیے ہوتا ہے، جب سر نرم ہوتا ہے اور تالو جو ہے کھلا ہوتا ہے۔ تو نمبر 1 طریقہ کیا ہے، صرف انگلیوں کے پوروں سے آپ نے ہلکی سی رگڑ دینی ہے، آپ نے کوئی پریشر نہیں لگانا، ایسا لگے جیسے آپ صرف جو ہے نا ہوا میں ہاتھ پھیر رہے ہوں، یعنی بہت ہی پیار سے آپ نے بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرنا ہے، انگلیوں کی پوروں سے ہلکا ہلکا دبانا ہے، صرف آپ نے اس ٹائم تک زور لگانا ہے جب تک کہ بچہ اس کو بیئر کر سکے اور جو ہے نا روئے نہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچے کا جو سر ہے وہ اس طرح بنتا ہے کہ ہتھیلی بچے کے ماتھے پر رکھ کر پہلے ایک سائیڈ والی ہڈی پر، پھر دوسری سائیڈ والی ہڈی پر، اور جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ بالکل سر کے نیچے والے حصے پر ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے بچے کا تالو جو ہے وہ دب سکتا ہے، وہاں پر تکلیف آ سکتی ہے، بچے کے سر کی شیپ خراب ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ تو آپ نے کیا نہیں کرنا کہ زور سے نہیں دبانا، تالو پر ہاتھ نہیں رکھنا، بار بار جو ہے نا ماتھا نہیں دبانا، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں۔ ایسا کرنے سے دماغ پر دباؤ آ سکتا ہے اور بچے کو اندرونی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، جو کہ وہ بول کر نہیں بتا پاتا اور وہ روتا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے بچے کا ماتھا کس طرح دبانا ہے، آپ نے نہانے کے بعد یا سونے سے پہلے، جب بچہ خوش ہو اور رو رہا ہو تو کبھی نہ کریں۔ ہفتے میں آپ نے 3 سے 4 بار کافی ہے، روز روز دبانا، دن میں 2 سے 3 بار دبانا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ تیل کون سا لے سکتے ہیں بچے کی ماتھا دبانے کے لیے، آپ ناریل کا تیل بھی لے سکتے ہیں، بادام کا بھی لے سکتے ہیں، وہ نیم گرم ہو، موسم سرد ہو تو ہلکی گرم سرسوں کا تیل بھی چل سکتا ہے۔ یاد رکھیں تالو والے حصے کو ہمیشہ چھوڑ دیں، وہ جگہ صرف پیار سے چھوئیں اور دباؤ سے نہیں۔ تو کیسا رہے گا اگر میں آپ کو اس سے بھی آسان طریقہ بتا دوں، میڈیکلی جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں، دبانا تو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہی نہیں ہیں، ان کیس آپ کی نانیاں دادیاں بہت زیادہ پریشرائز کر رہی ہیں کہ آپ نے دبانا ہی دبانا ہے، آپ کو بہت زیادہ باتیں سننی پڑ رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس طرح نرم نرم ہاتھوں سے دبانا ہے، بہت زیادہ نہیں دبانا۔ جو میرا کنسیپٹ ہے، اصل میں جس چیز کو مانتی ہوں وہ یہ ہے کہ بچے میں جو ماتھا نکلتا ہے، جو سر کی شیپ خراب ہوتی ہے، اس کی اصل وجہ ہوتی ہے وائٹامن ڈی کی کمی۔ وائٹامن ڈی کی کمی سے جو ہے نا ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ دوسری جو اس کی ریزن ہے، خون کی شدید کمی کی بیماری میں بھی بچے کی کھوپڑی اور ماتھا جو ہے نا بڑا ہو۔ تیسری ریزن ہے کہ اگر دماغ میں پانی زیادہ ہو تو سر اور ماتھا بڑا لگ سکتا ہے۔ اور جو چوتھی ریزن ہے وہ آپ کو جینیٹیکلی بھی، آپ کے اگر سر بچوں کا بڑا ہی جینیٹیکلی آ رہا ہے تو تب بھی بچے کا سر بڑا ہو سکتا ہے۔ ساتھ میں اگر آپ بچے میں یہ سائنس دیکھ رہے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ لیزی ہے، سست ہے، اس کا ویٹ گین نہیں ہو رہا، اس کی آنکھیں نیچے کی طرف کھنچی لگ رہی ہیں، سر بہت تیزی سے بڑا ہو رہا ہے، بچہ نظر کا یا دماغی کمزوری کا شکار ہو رہا ہے، تو یہ وارننگ سائنز ہیں کہ آپ اپنے بیبی کو ڈاکٹر کو دکھائیں۔ تو کیا یہ صرف خوراک کی کمی سے ہو سکتا ہے؟ تو جی بالکل، بعض اوقات صرف وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی سے بھی بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور بچے کا ماتھا باہر کو نکل آتا ہے۔ یہ عام ریزن ہے، آپ کو جو میں نے وارننگ سائنس بتائی ہیں اس کے علاوہ یہ عام ریزن ہے کہ بچوں کا سر بڑا ہو سکتا ہے۔ تو جو ڈاکٹرز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں وائٹامن ڈی کے ڈراپس، وہ آپ نے بچے کو دینے ہیں۔ آپ کو سورج کی روشنی میں بچوں کو لٹانا ہے، کیلشیم والی خوراک دینی ہے۔ تو آپ نے صرف فرسٹ ڈے سے بچے کو جو ہے نا 6 مہینے تک وائٹامن ڈی کے ڈراپس خود بچے کو ماں کا دینا ہے۔ اگر آپ دوسرا بھی دے رہے ہیں تو اس میں بھی کیلشیم ہوتا ہے۔
بچے میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی نہیں ہونے دینی تو آپ کے بچے کا سر خراب ہوگا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور طریقے ہیں جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ کے بچے کے سر کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی اور ماتھا بھی آگے کو نہیں نکلے۔ آپ نے بچے کو صرف ایک پوزیشن میں نہیں لٹانا، یعنی کہ سیدھا نہیں لٹانا۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ 6 مہینے جو ہے نا ایک ہی پوزیشن میں لیٹا ہوا ہے، یا 3 مہینے 4 مہینے بچے کو بالکل سائڈ دلاتے ہی نہیں ہیں آپ۔ اگر آپ بچے کو اس طرح سیدھا لٹائے رکھیں گے تو بچے کو فلیٹ ہیڈ سنڈروم ہو سکتا ہے۔ آپ نے بچے کی ڈیلی پوزیشن چینج کرنی ہے، ایک دن دائیں سائڈ پر سلانا ہے، ایک دن بائیں سائڈ پر سلانا ہے۔ بچے کو ڈیلی ٹمی ٹائم دینا ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے بعد جب آپ نے برپنگ کرنی ہوتی ہے تو اپنے کندھے پر کرنی ہے، اور جب بچے کو سیدھا لٹانا ہے تو تب آپ نے بچے کی گردن کے نیچے کچھ کپڑا رکھ دینا ہے تاکہ بچے کی گردن تھوڑی سی اونچی ہو اور سر کی جو بالکل اوپر والی چوٹی ہوتی ہے وہ بالکل آپ کے نیچے بیڈ کے ساتھ لگے، یا آپ نے جہاں بھی بچے کو لٹایا ہوا اس کے ساتھ لگے، تاکہ بچے کا سر بالکل سٹریٹ نہ ہو جائے اور گول شکل میں آ جائے۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ہر سائڈ پر پریشر دلوانا ہے، سر کی ہر سائڈ پر ایونلی پریشر دلوانا ہے تاکہ بچے کا سر کسی ایک سائڈ کو نہ بڑھے اور وہ گول اور خوبصورت شیپ میں آ جائے۔ تو یہاں میں ماؤں کے لیے جو ہے نا خاص پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر بچہ خاص ہوتا ہے، مگر آپ کو بچے کے ماتھے یا سر کی ساخت میں کچھ بھی غیر معمولی لگے تو وقت پر ڈاکٹر سے بات کریں۔ تو یہ تھی بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو جو کہ ہر ماں جاننا چاہتی تھی، اور مجھے اس کے بہت کامنٹس آ رہے تھے، تو میں نے ایک بہت ہی ڈیٹیل سے آپ کو ایک ویڈیو میں جو ہے نا سر اور ماتھے کی شیپ کو بہتر بنانا کس طرح ہے وہ بتا دیا ہے۔ تو ان سٹیپس کو آپ فالو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیبی کے ہیڈ کی اور ماتھے کی شیپ خراب ہوگی ہی نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو لائک کریے گا، شیئر کریں تاکہ ہر ماں تک یہ جو ہے نا میسج پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ہٹ کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔